کم گفتگو ایمان کی علامت. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء والعی شعبتان من الایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں. والعی، عجز سے مراد دل کا عجز نہیں بلکہ زبان کا عجز ہے، اور اس سے مراد قلت الکلام یعنی قلیل گفتگو بھی ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال فرمایا الحیاء، حیا، والعی اور عجز شعبتانی دو شعبے ہیں، من الایمانی ایمان کے، یعنی قلت الکلام جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، باطونی پن اس کے مخالف ہے، اس کے اپوزٹ ہے. آپ دیکھیے کہ ہم بہت زیادہ باتیں کب کب کرتے ہیں. کئی مواقع ہوتے ہیں جب ہم بہت بولتے ہیں. ان میں سے ایک موقع جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی ان یوزول چیز ہو جاتی ہے، اس وقت ہم بہت تبصرے کرتے ہیں. بریکنگ نیوز اور اس پہ تبصرے کب زیادہ ہوتے ہیں؟ جب کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تبصرہ ضرور کرنا ہے، اپنی کوئی رائے دینی ہے، کوئی وجہ بتانی ہے، چاہے اس معاملے سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس کی توجیہ ضرور پیش کرنی ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں اس طرح باتیں کر کے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی ہم نے اپنی طرف سے حصہ ڈال دیا اس غم کے مداوع میں یا اس پریشانی کے دور کرنے میں. اور اگر کوئی بیان نہ دے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ جب جو ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو مختلف لوگوں سے بیان لیے جاتے ہیں، اور اگلے دن اخبار میں کیا ہوتا ہے کہ اس خاص حادثے کے اوپر کس نے کیا کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اخبار اسی کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اب جیسے الہدا کی ایک پالیسی ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوگا اس پر ہم بیان نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ بعض اوقات مجھ سے پوچھا جاتا ہے، مجھ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو میں یہ کہتی ہوں لا ادری، میرا علم زیادہ نہیں ہے، میں اس معاملے کو بہت گہرائی سے نہیں جانتی، تو اس لیے کچھ کہنا درست نہیں. یعنی جس چیز کے آپ دوسرے رخ کو نہیں جانتے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کے بارے میں محض چند لفظ بول دینا، محض چند باتیں کر کے اپنا فرض پورا کرنا، یہ سوچنا کہ ہم نے بھی حصہ ڈال لیا یا ہماری بھی نمائندگی ہو گئی، تو یہ ضروری تو نہیں. آپ دوسرے طریقوں سے بھی اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، آپ دوسروں کی خیر خواہی کر کے، آپ ان کے لیے ایسے مسائل کے حل کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کر کے، اس کے اوپر عمل کر کے، لوگوں کی بھلائی کے کچھ اور کام کر کے بھی تو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. صرف یہی تو کافی نہیں کہ کوئی بات ہوئی اور اس پر چند باتیں بول دی اور اس کے بعد جا کے سو گئے، نہ کچھ کیا نہ کرایا، اور روز کسی نہ کسی موضوع پر آپ بولتے رہے، اور لوگ بھی صرف انتظار میں رہتے ہیں اچھا کس نے کیا کہا. اسی طرح جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس موقع پر بھی فوت ہونے والوں کے جو لواحقین ہیں ان بیچاروں کو بار 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 اتنی ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ مریض کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے وفات ہوئی، اور پھر ہر آنے والا دوبارہ سے ان سے کہلواتا ہے، اور پھر ساتھ اپنی ایڈیشنز کچھ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، مفید علم کوئی ہے آپ کے پاس تو آپ تبادلہ خیال کریں، لیکن غیر ضروری طویل گفتگو کی ضرورت نہیں اس وقت بھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں جب حادثہ پیش آیا، یوسف علیہ السلام کھو گئے، تو انہوں نے کیا کہا، کتنے جملوں میں بات کی. کیا یہ چھوٹا حادثہ تھا؟ بہت بڑا حادثہ تھا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بات ختم. دیکھیں اتنے بڑے حادثوں کو، اتنے بڑے غموں کو دل میں رکھ کے اللہ سے فریادیں کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم باتیں کم کریں. جب ہم لوگوں سے بہت باتیں کر چکتے ہیں تو پھر اللہ سے باتیں کرنے کا بھی وقت کم رہ جاتا ہے، پھر اس کی طرف بھی رجوع نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر ویقل اللغو ویطیل الصلاۃ ویقصر الخطبۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے اور خطبہ مختصر دیتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکثر الذکر، کثرت سے کرتے ذکر. ایک مجلس میں 70 سے 100 بار استغفار ہم دن میں نہیں 70-100 بار کر سکتے پورے دن میں، ایک مجلس کی تو بات ہی کیا. وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، یقلو قلیل کرتے یعنی نہ کرتے، اللہ لا یعنی بات. وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اور لمبی پڑھتے نماز. وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، اور کم کرتے، چھوٹا کرتے خطبہ.
ہم نماز لمبی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وجہ ہوتی؟ جی وقت کی کمی. وقت کی کمی کی وجہ سے. کبھی سوچیں کہ وقت کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ وہ کہیں اور لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بحث مباحثوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، تبصروں میں، ڈسکشنز میں، چیٹنگ میں. وہ سارا وقت وہاں لگ جاتا ہے، پھر کرنے کا کام کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. لغو سے اجتناب کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، لا یشہدون، نہیں حاضر ہوتے، الزور، جھوٹ میں، یعنی جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی بے فائدہ بات، بے مقصد چیزوں کے، مروا کراما، گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ، یعنی مہذب طریقے سے. مومن ہر چیز کو آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے. کسی بھی چیز میں شرکت سے پہلے، کسی بھی چیز کا ممبر اور رکن بننے سے پہلے، کسی بھی معاملے میں پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے میری آخرت کو کیا فائدہ ہوگا. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے یہ چیز زیادہ فائدہ مند نہیں تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک اور آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، اللغو، لغو کو، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے اعراض برتتے ہیں. وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، یعنی جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. یہاں طریقہ بتا دیا گیا کہ لغو باتیں سن کر اس میں اہل ایمان دلچسپی نہیں لیتے، اور کوئی انہیں چھیڑے بھی، ان پر الزام تراشی کرے تو وہ اس کی فکر نہیں کرتے، وہ اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ لنا اعمالنا. کیونکہ لوگ بعض اوقات بلا وجہ آپ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم ایسے فضول باتوں میں انوالو نہیں ہو سکتے. یعنی ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنا کام کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، پیئر پریشر نہیں لیتے. عموماً ہم کیوں لغو میں انوالو ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کی باتوں کے لوگ کیا کہیں گے، تو اب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ایسی چیزوں میں جا پڑتے ہیں، جبکہ اس وقت بھی ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. لغو سے اجتناب ایمان کی علامت ہے. قد افلح المؤمنون، اور کامیابی کی ضمانت بھی ہے. یقیناً فلاح پا گئے مومن. کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو سے اعراض برتنے والے ہیں، لغو سے منہ موڑنے والے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ صرف حرام سے نہیں بلکہ لغو سے بھی بچے، بے فائدہ چیزوں سے بچے. لغو سے اجتناب علیین میں اندراج کا باعث ہے. صلاۃ علی اثر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، علیین میں اندراج کا باعث ہے. صلاۃ، ایک نماز، علی اثر صلاۃ، دوسری نماز کے بعد، لا لغو بینہما، نہیں کوئی لغو ان دونوں کے درمیان، کتاب، کتاب ہے، فی علیین، علیین میں، یعنی علیین میں اس کے نامہ اعمال ہوگا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، نیکوکاروں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا. یہ کون ہے؟ جو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں کوئی لغو حرکت نہ کرے، لغو سے بچے. ابن اسلم کہتے ہیں کہ ابو دجانہ کے پاس لوگ گئے اور وہ بیمار تھے، لیکن ان کا چہرہ چمک رہا تھا، یعنی چہرے پر بیماری کی کوئی آثار نہیں تھے، بہت روشن، اور کان وجہہ یتہلل. تو ان سے کہا گیا کہ ما لوجہک یتہلل، آپ کا چہرہ اتنا کیوں چمک رہا ہے، اتنا کیوں روشن ہے، اتنا کیوں فریش ہے، حالانکہ آپ بیمار ہیں. قال ما من عمل اوفق عندی من اثنتین، کہتے ہیں کہ
کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو مجھے ان دو سے زیادہ موافق ہو، یعنی اس سے زیادہ میں جس کا اہتمام کرتا ہوں. نمبر 1، کنت لا اتکلم فیما لا یعنینی، میں اس معاملے میں بات نہیں کرتا جس سے میرا مطلب نہ ہو، لا یعنی باتیں نہیں کرتا. والاخری کان قلبی للمسلمین سلیما، اور دوسری بات یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے سلامت ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے بری بات نہیں سوچتا، دوسروں کے بارے میں پازیٹو سوچتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری گفتگو کے اثرات ہمارے چہرے پر بھی پڑتے ہیں. جو ہم بولتے ہیں اور جو ہم سوچتے ہیں، یعنی جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہ ہمارے چہرے پر بھی آ جاتا ہے. چہرے ہمارے اندر کے عکاس ہوتے ہیں، ہماری گفتگو کے اثرات ان پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. تو جس قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں اسی طرح کے چہرے ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلا اثر یا نقصان تو خود ہمارے اپنے اوپر. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے چہرے بہت چالاک قسم کے نظر آتے ہیں، کچھ کے بہت بھولے بالے سے، کچھ کے بہت پلیزنٹ ہوتے ہیں، کچھ کے بہت ہارڈ سی فیلنگ ہوتی ہے، کچھ یوں لگتا ہے جسے ستائے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کی زندگی میں، حالانکہ مسئلے تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں. کچھ طاری کر لیتے ہیں اور کچھ ان سے مثبت سوچ کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ نجات پا جاتے ہیں. تو لغو سے بچنا بھی ضروری ہے، اور لا تکن سرسارن میں اصل چیز یہی ہے. بے جا تبصروں سے اجتناب کرنا. اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فاطعمہ من طعامہ فلیأکل ولا یسألہ عنہ وَإِن سَقَاهُ مِن شَرَابِهِ فَلْيَشْرِبْ وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے اس مشروب میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. اذا دخل احدکم، جب داخل ہو تم میں سے ایک، علی اخیہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی پر، یعنی اس کا مہمان بن کر یا ملاقات کے لیے اس کے پاس جائے، فاطعمہ، تو اس کو کھانا کھلائے، من طعامہ، اپنے کھانے میں سے، فلیاکل، تو کھا لے، ولا یسألہ عنہ، تو اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اس زمین میں نہ نکالے، اس کا سورس آف انکم نہ پوچھے، یہ نہ پوچھے کہ یہ بکرا حلال کیا تھا یا حرام کا ہے، وغیرہ وغیرہ. وَإِن سَقَاهُ مِن شَرَابِهِ، اور اپنے پانی میں سے کچھ پلائے، فَلْيَشْرِبْ، تو چاہیے کہ پی لے خاموشی سے، وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ، اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. لیکن ہم کبھی کوئی کھانا کھاتے ہوں گے کہ جس پر گفتگو نہ کریں. اس پر بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کھانا کھاتے وقت گھر میں کھائیں یا باہر کھائیں، کھانے کے اوپر کتنی بات کرتے ہیں اور کیسی بات کرتے ہیں. دیکھیے چیزوں پر بھی اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم پانی پر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس پانی کو جب پیا جاتا ہے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہم کتنا ظلم ڈھاتے ہیں کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کے اوپر بری بری باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ نمک زیادہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، وہ کڑتے رہتے ہیں اور پھر ساتھ کھاتے رہتے ہیں. وہ کھانا کھا کے ہماری صحت پہ کیا اثرات ہوں گے. تو اس لیے جہاں بھی زبان کا استعمال ہے وہیں پر اپنے رویے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے اللہ راضی ہو جائے، قال، وہ کہتے ہیں ما آب، نہیں عیب نکالا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طعامن، کسی کھانے میں، قطو، کبھی بھی، ان اشتہاہ، اگر اس کو پسند کیا، مرغوب ہوا، اکلہ، کھا لیا اس کو، والا ترکہ، ورنہ چھوڑ دیا اس کو. لیکن بولتے نہیں تھے کھانے پر. چیک کریں گے اپنے آپ کو ہم سب کہ کھانے کے اوپر تبصرہ نہیں. لگتا کھانا ہی نہیں ہضم ہوگا. بالکل کمپیریزن ہوتے رہتے ہیں کچھ، بالکل. یعنی یوں لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی یا تو کھانا کھانا ہے یا پھر کھانوں پہ تبصرہ. السلام علیکم استاذہ. استاذہ اصل میں جب چیزوں کی ورائٹی زیادہ کثرت ہو جاتی ہے اور بھوک کے بغیر ہر وقت ہم کھاتے رہتے ہیں تو ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اہمیت نہیں ہوتی، وہ چیزوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے. صحیح. جی بالکل. حالانکہ اس قسم کی باتیں بھی ہمارے حق میں حجت نہیں بن سکتی.
یعنی یہ بھی خلاف حجت ہو سکتی ہیں. ابھی اگلی حدیث سے مزید واضح ہوگا کہ ہم سورس آف انکم بھی نہیں پوچھ سکتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے, آپ کیسے کماتے ہیں؟ وہ جانے سے پہلے چیک کرنی چاہیے, پہنچ کے اس وقت کھاتے وقت نہیں. ویسے کھاتے وقت نہیں بولا, ویسے پوچھ سکتے ہیں. کھانے پہ پلیزنٹ یا پازیٹیو ریمارکس بھی نہیں دینے نہیں, وہ تو کہہ سکتے ہیں بہت اچھا ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر جس نے کھلایا, آپ کا شکریہ آپ نے پکایا, جو بھی مناسب گفتگو ہو, لیکن وہ بھی بہت طول نہیں پکڑنی چاہیے. بعض لوگ میز پہ بیٹھتے ہی اول سے آخر تک صرف کھانے کے اوپر بات, اور صرف ریسیپیز, اور صرف کوئی اور دنیا کی بات نہیں آتی, صرف کھانا کھانا کھانا. تو ٹو مچ ٹاکنگ اباؤٹ فوڈ از ناٹ گڈ. کبھی بے مقصد گفتگو غیبت بن جاتی ہے. ان معاذ ابن جبل انہم ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فقالوا لا یأکل حتی یطعم ولا يرحل حتى يرحل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه فقالوا يا رسول الله انما حدثنا بما فيه قال حسبك اذا ذكرت اخاك بما فيه. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں, جب تک سوار نہ کیا جائے سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے. اب یہ گفتگو جو ہے کہ اس کو کھلائے نہ تو یہ کھاتا نہیں, اسے پلائے نہ تو پیتا نہیں, اسے کپڑے نہ نکال کے دیں تو پہنتا نہیں, اسے فلاں نہ کرے, تو ہماری گفتگو اس کے سوا ہوتی کیا ہے کہ لوگوں کے رویوں پہ تبصرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا کہ یہ تو غیبت ہے, اس قسم کی گفتگو غیبت ہے اور غیبت حرام ہے. جی بہت سی مائیں بچوں کے بارے میں, شوہر کے بارے میں کیا کیا نہیں بول رہی ہوتی. اب جتنا زیادہ ہم بولتے ہیں اتنا ہی اپنا دل خراب ہوتا ہے, اتنا ہی غم گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ہم بھول نہیں سکتے, معاف نہیں کر سکتے, پازیٹیو تھنکنگ ہی نہیں ہوتی, اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں, پیار محبت سے جب دیکھتے ہی نہیں تو اگلے کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارا کیا رویہ اور کیا تعلق ہے. تو تعلقات میں کبھی بہتری نہیں آتی اور اس کا نقصان بھی ہم ہی کو ہوتا ہے. پھر لفظی ترجمہ دیکھیے, ان معاذ ابن جبل, معاذ بن جبل سے روایت ہے, انہم ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی کچھ لوگوں نے, رجلن ایک شخص کا, فقالو تو کہا, لا یاکلو نہیں کھاتا, حتی یطعم یہاں تک کہ کھلایا جائے, ولا یرحل اور نہیں سوار ہوتا, حتی یرحل لہ یہاں تک کہ اس کو سوار کیا جائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اغتبتموہ تم نے اس کی غیبت کی ہے. اب یہاں یہ بات فوری منہ پہ بتا دینا کہ یہ غیبت ہے, برا تو لگا ہوگا, لیکن یہ نہی عن المنکر میں آتا ہے. فقالو تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انما حدثنا بے شک ہم نے بتایا ہے, بما فیہ جو اس میں ہے. قال فرمایا, حسبک کافی ہے تمہیں, اذا ذکرت اخاک جب تم نے ذکر کیا اپنے بھائی کا, بما فیہ جو اس میں ہے, یعنی یہی تو تمہاری غیبت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو تم اس میں پاتے ہو وہی بول رہے ہو. اگر نہ ہوتا وہ جو تم کہہ رہے ہو تو پھر یہ تو بہتان تھا. اور غیبت ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کی بربادی کا باعث بھی ہے اور جنت میں جانے میں رکاوٹ بھی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی, تو لوگوں کو بہت کیوریاسٹی تھی کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی خوشخبری دی گئی. تو لوگوں نے کہا کہ اپنے کسی بہترین عمل کے بارے میں بتائیے, بہترین عمل کو بتائیے کہ ہم بھی وہ عمل کریں تو شاید ہمیں بھی جنت کی خوشخبری مل جائے. کہا کہ اپنا بہترین عمل بتائیے کہ جس کی آپ امید رکھتے ہیں کہ اس پر آپ کو اجر ملے گا. بولے میں تو بہت کمزور ہوں, میں تو بہت ویک انسان ہوں, اور جس عمل کی درستگی کی میں امید رکھتا ہوں وہ سلامت الصدر ہے, دل کی سلامتی ہے, اور ترک ما لا یعنی ہے, جس چیز سے میرا مطلب نہیں اس میں بات نہیں. اب بعض اوقات ہم سب مل کے ایک بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, وہ ایسا ہے چاہے ہم جانتے ہوں یا نہ ہوں, دوسروں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے. تو عبداللہ بن سلام کہتے کہ ایسے مواقع پر بھی وہ ایک طرف رہتے تھے, تو یعنی کہ میں ترک ما لا یعنی میں عمل کرتا ہوں, اس پر بلیو کرتا ہوں. یعنی خصوصاً جب کسی کی ذات پہ تبصرہ ہو رہا ہو تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے, اس وقت اجتناب کرنا چاہیے, اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. ہماری گفتگو کی دلچسپی تو سکتے ذرا پتہ تو چلے کہ کون کیسا ہے.
زبان سے سلامتی دینا افضل عمل ہے. عن عبداللہ ابن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل قال الصلاة على میقاتها قلت ثم ماذا یا رسول اللہ قال ان يسلم الناس من لسانک. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں. کچھ کرنے کا نہیں بتایا، نہ کرنے کا بتایا. لفظی ترجمہ دیکھیے. ان عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں سألت میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ای الاعمال افضل اعمال میں سے کون سا سب سے افضل ہے؟ قالا فرمایا الصلاۃ نماز علی میقاتها اپنے مقرر وقت پر. قلت میں نے کہا ثم ماذا پھر کون سا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول؟ قالا فرمایا ان یسلم الناس من لسانک کہ سلامت رہیں لوگ تمہاری زبان سے. اس میں دیکھیے کہ عام لوگوں کے ساتھ معاملہ تو پھر آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان سلامت رکھنا بڑا مشکل کام ہے. مثلا ساس اور بہو اور نند بھابھی اور دیورانی جٹھانی، سارے سسرالی رشتے. بھابھی اپنے گھر میں بھابھی وہ بھی سسرالی رشتہ ہے ایک طرح سے. ملازم، بچے، شوہر، اور اگر کسی کی سوکن وغیرہ ہو، ان میں سب سے سخت رشتہ کون سا ہے؟ سوکن ہے نا، سب سے سخت رشتہ. لیکن ازواج مطہرات میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حضرت زینب کی تعریف کرتی ہیں، کس طرح زینب کی تعریف کرتی ہیں. جب ان کے بارے میں کہتی ہیں کانت زینب تساوینی فی المنزلۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت زینب میرے برابر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، لیکن ما رأیت امرأۃ نہیں میں نے دیکھی کوئی بھی عورت خیرا من زینب زینب سے بہتر. اللہ اکبر، کیسی تعریف کر رہی ہے اپنی سوکن کی کہ میں نے زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی. اتقی للہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتی ہو، واصدق حدیثا اور سب سے زیادہ سچی ہو بات میں، واوصل للرحم اور رحم رشتہ داری جوڑنے میں سب سے زیادہ اچھی، واعظم صدقۃ اور صدقے میں سب سے زیادہ بڑی، رضی اللہ عنہا. یہ تبصرہ ہے، یہ ہے زبان کی سلامتی ایک سوکن کے بارے میں. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا عمل ہے، ہمارا کیا اخلاق ہے، ہماری کیا گفتگو ہے. اور اسی طرح ان کی بہن حضرت حمنہ جو تھی وہ واقع عفق میں ملوث ہو گئی تھی، لیکن حضرت زینب نے کوئی بات حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں کہی تھی، بلکہ کسی بھی سوکن نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے. تو سیریسلی ہم سب کو اپنی گفتگوؤں کا، اپنے رویوں کا، اپنے معاملوں کا، اپنی باتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری یہ خامیاں ہمیں چبھنے لگ جائیں اور ہم ان سے چھٹکارا پا لیں، ورنہ یہ ہمارے لیے خسارے کا باعث ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. پکانا نہیں آتا تو ایک ساس کو میں نے دیکھا کہ وہ سارا ٹائم نقص نکال رہی ہیں، ایک بہو کے بھی نکال رہی ہیں اور اس کا پسند نہیں آ رہا، پھر وہ دوسری کے گھر جا رہی ہیں اس کا بھی پسند نہیں آیا، پھر وہ شکر کر رہی ہیں درانی جٹھانی کے شکر ہے اس کا بھی نہیں آیا پسند. تو وہ اگر ساس کو سمجھا رہے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پھر ان کی اصلاح کس طرح ہوگی. تو صرف تبصرے کرنے سے کب اصلاح ہوئی؟ تو ایسے مسئلوں میں پھر کچھ رہنمائی کریں آپ. ان کو کام لگانا چاہیے، کسی ایسی ساسیں پڑھنے لکھنے کے کام میں لگیں یا کوئی سوشل ورک کریں یا کچھ بھی. یہ ساری فراغت کی بیماریاں ہیں، کیونکہ فارغ ہیں تو ہمیں صرف پھر عیب ہی نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے سر پہ سوار ہیں ان کے. استاذہ یہ جو سسرالی رشتے ہیں ان کی غیبت کو تو ہم غیبت سمجھتے ہیں، لیکن بسا اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو پبلک فگر ہیں ان کو بھی ہم اتنا ڈسکس کرتے ہیں، اور ایسی ایسی زبان کے ساتھ پالیٹیشینز ہیں یا ایکٹرز ہیں ان کو بھی ہم اس طرح فیملی میں اور ایسی ایسی زبان بالکل فیملی میں جہاں بھی بیٹھ جائیں یہ دیکھیں سسرالی رشتوں کو تو ہم غیبت پھر سمجھتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں کہ اچھا نہیں ان کی غیبت ہو گئی، پھر کبھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ بات آتی ہے نیوز سنیں گے تو تبصرے کرتے ہیں. بتائیے مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب عبداللہ بن ابی کے خلاف باتیں بیٹھ کے اپنے صحابہ میں کی؟
ابو جہل کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی تھیں آپ کی مجلسوں میں, ابو لہب کے بارے میں, کس کے بارے میں ہم نے پتہ نہیں کہاں سے حلال کر لیا کہ ہر لیڈر اور ہر بندے کے بارے میں بدترین سے بدترین الفاظ بول کے بھی ہم بڑے نیک اور پاک بنتے ہیں. اور بعض باتوں کا ہمیں واقعی نہیں پتا ہوتا, دوسرے کا دوسرا رخ ہم نے نہیں دیکھا ہوتا اور ہم جہالت میں بول رہے ہوتے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں جو یہ سسرالی اختلافات ہیں یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری زبان کی ہی کھیتیاں ہیں. بالکل جی, بچپن سے جب ہم چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو وہ بڑی بن جاتی ہیں. اور بچپن سے بچیوں کے دل میں یہ جو اختلافات ان رشتوں کے ڈال دیے جاتے ہیں نا, آپس میں جو والدہ اپنی گفتگو کرتی ہیں, بولتی ہیں, تو بچپن سے پہلے سے کچھ ان کے بارے میں ایسا انحراف یا دل میں کچھ بغض پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اب ہم جا رہے ہیں تو ہر چیز پہ نیگیٹو لی جاتی ہے. کیونکہ مائیں اپنے تجربے بچیوں سے شیئر کرتی رہتی ہیں تو وہ ایک منفی ذہن لے کر ہی اس گھر میں قدم رکھتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی ضرور یہ حادثہ پیش ہوگا. میری والدہ ہیں, بہت خاموش رہتی ہیں, تو ہم لوگ 6 بہنیں ہیں, انہیں کبھی بھی کسی بارے میں کوئی تذکرہ کیا نہیں. تو الحمدللہ ہم سب 20 سال اپنے مطلب ساسوں کے ساتھ رہی ہوں کہ ہمیں شروع سے جو ہے ان کے ساتھ ہمیشہ مطلب اچھا ہی پازیٹیو ان کی سوچ رکھی رہی ہے نا. تو کبھی الحمدللہ سوچا ہی نہیں کہ کیونکہ ماں بھی ٹوکتی ہے اور ساس بھی ٹوکتی ہے. اور دوسری ایک چیز بچوں سے میں کہتی ہوں ان کو سمجھانے کے لیے, باتوں کا جب لیول چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا یا تو ایک اچھی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر غلط باتیں ہوتی ہیں, گناہ کی باتیں, تو یہ بات جو آپ نے غیر ضروری کی ہے آپ سوچیں یہ کس نے لکھی ہے, تو پھر لا یعنی باتوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہوگی. اس بات کا کوئی بے مقصد بات تو ظاہر ہے کہ اچھی تو ہے نہیں, خیر کی تو ہے نہیں, تو یہ دائیں ہاتھ کا فرشتہ تو نہیں لکھے گا. بالکل. السلام علیکم. 2 باتیں. ایک تو پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ عموماً ہم لوگ زیادہ تر جو بات کرتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. بچوں کے ساتھ ہماری بحث ہوتی ہے یا ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بڑوں کے ساتھ بھی انہیں شوگر ہے تو انہوں نے میٹھا نہیں کھانا, تو ہم ان کو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اور بہت بولتے ہیں بچوں کے لیے بھی. تو اس کو روکنے کا ہم کیسے اپنا آپ کو کریں کہ روکنا ہے؟ دیکھیں دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بھی اس طرح کی کسی کی بھلائی کی بات بھی کرنی ہے تو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ کریں, اور ایک دفعہ کہہ کے کچھ دن کے لیے کافی ہو جانا چاہیے. ہر وقت پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ وہ کہنا اور نہ کہنا برابر ہو جاتا ہے. یعنی ہم یہ چھوڑ تو نہیں سکتے نہیں انل منکر کے, کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو منع نہ کریں, لیکن جیسے ایک اعرابی مسجد میں آیا اور پیشاب کرنے لگا تو جو پیشاب کر رہا تھا صحابہ اس کے پیچھے دوڑے تو آپ نے منع کر دیا کہ اس وقت نہیں, اس کو روکو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں اپنا جو تجربہ ہے وہ شیئر کرتی ہوں. سسرالی رشتوں کا بھی ذکر ہوا, یہ میرا تجربہ ہے. 30 سال میرے میاں سلامت رہے, میری ان کی رفاقت رہی. بہت محبت بہت عزت سے ہم لوگوں نے گزارا کیا, سسرالی رشتوں سے بہت پیار لیا اور ان کو محبت دی. اور میرا خیال ہے یہ میں اتنی بڑی نہیں تھی, کوئی 16.5 سال کی تھی, میری شادی ہو گئی تھی, لیکن ماں بیوہ تھی, ان سے سبق سیکھا اور میں نے صرف اپنی یہ زبان, وہی والی بات کے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز کو یوز کیا, محبت دی. تو آج میرے میاں کو 19 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ ہوئی کو, وہ پہلے سے بھی زیادہ میری عزت اور میری قدر کرتے ہیں. میں سب کو یہی کہتی ہوں صرف اخلاق دیں, زبان اچھی استعمال کریں اور انشاءاللہ عزت کریں اور کرائیں. بالکل.